کھولتے ہوئے یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ کی تلاوت کو سنیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ مل کر کہیں گے آمین۔ خدا ان کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، 2022 کے اندر ہر کوئی کسی نہ کسی اینگل سے کسی نہ کسی پہ امید آس لگائے بیٹھا ہے، اور آج کے دور کے اندر دیکھیں، جب بھی 2023 آیا ہے تو اپنے عزیزوں کو، ان کے پیاروں سے ہر سال کوئی نہ کوئی ایک نئی امید ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی کوئی نئی امید لگائے بیٹھتے ہیں۔ استاذہ اپنے بچوں سے یہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا، یہ میرے اس جو امید ہے اس پہ پورا اترے گا۔ اگر ہم سیاست کی بات کریں تو اسی طرح سیاست کے اندر بھی ہر کسی امید کو، جو اس کا جو لیڈر ہوتا ہے، اس کو اپنے دوسرے جو اس سے بڑا ہوتا ہے اس پر امید ہوتی ہے۔ اگر کوئی معاملہ سولو نہیں ہوتا تو وہ بڑی سے بڑی عدالت تک لے کر جاتا ہے، تو اس امید کی دفاع ہوتی ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے یہاں پہ سنا جائے گا، ہماری یہاں پہ سنوائی ہوگی، یہ جو معاملات ہمارے حق میں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ہم مذہبی بات کریں تو دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس حق حاصل ہے کہ ہم اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کا پورا پرچار کریں، اس کی پوری منادی کریں، اس کے نام کو جلال دیں۔ میرے عزیزو، امید ہے کیا؟ دنیا کے اندر اگر سروے کریں تو 3 سوال بڑے کامن پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ کیا ہم کیسے نجات پائیں گے؟ کیا ہم واقعی جنت میں جانے کے حقدار ہیں یا نہیں؟ ہر کوئی کسی نہ کسی اینگل سے کچھ نہ کچھ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ہر سال قربان کرتا ہے، کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے نظریں چڑھاتا ہے۔ ان کو امید ہوتی ہے، اچھا میں نے یہ کام کر لیا، میرے پاس یہ ہو سکتا ہے میرا گرو، میرا دیوتا، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے خوش ہو جائے۔ لیکن ان کے پاس سولڈ امید نہیں ہوتی، پھر بھی وہ ڈاماڈولی ہوتے ہیں، شاید میرا دیوتا یہ میں نے کیا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہم سوچیں، دیکھ لیں گے کلام خدا میں کہ کیا ہمارے پاس واقعی جس پہ ہم امید رکھتے ہیں، جو ہماری امیدوں کا جو محور ہے، جو ہماری امیدوں کا جو مرکز ہے، جس کو ہم صبح و شام پکارتے ہیں، کیا وہ واقعی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ کیا وہ واقعی ہمارے بارے میں وہ اپنے خیالات کو کیسے پیش کرتا ہے؟ اگر ہمارے بچے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے جو خیالات ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ ہر کوئی ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھے ہوں، اچھی جگہ پہ ہوں، ان کے لیے ایک اچھے خیالات ہوتے ہیں۔ یہ جسمانیوں کا یہ کردار ہے، کریکٹر ہے۔ تو کیا جس خدا کی میں اور آپ پوجا کرتے ہیں وہ ہمارے بارے میں کیسا کیا رکھتا ہوگا؟ ہم ایک عام سے انسان ہوتے ہوئے اتنے کوشش ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ یہ ہمارا بچہ یہ کرے، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو کیا جس خدا کی میں اور جہاں جس خدا کو میں اور اس کلام کو پڑھتے ہیں، کیا وہ ہمارے بارے میں کیسے خیالات رکھتا ہے؟ کلام خدا میں یرمیہ نبی کی معرفت فرماتا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کے خیالات کیسے ہیں، اس نے ہمارے لیے کیسے پلان کیے ہوئے ہیں۔ بے شک 2022 کے اندر آپ نے اس گول کو اچیو نہیں کیا، آپ اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترے ہیں، لیکن خدا نے پھر بھی اپنے خیالات کو نہیں بدلا، وہ پھر بھی آپ کے لیے اچھے اور بھلائی کے اور خوشحالی کے منصوبے رکھتا ہے۔ دنیا کا کوئی اور دیوتا ایسا نہیں کرتا ہے، اس کو اگر قربانی دو گے تو وہ پھر خوش ہوگا۔ ہمارا
عبادت کریں نہ کریں لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. لیکن دنیا کے معبود وہ لوگوں کو اٹھا کے ہلاتے ہیں بھائی 3 ہو گئے ہیں دعا کرو. کیا ہمارے خدا نے کبھی ایسا کیا؟ اس نے چھوڑا آزاد دل کہے گا تو کر لے گا. لیکن اس نے ایک دن پوچھنا کہ میں نے آپ کے لیے اچھائی کے اور سلامتی کے خیالات رکھے ہیں برائی کے نہیں. دنیا کے جو دوسرے معبود ہیں اگر ہم ان کی پوجا نہ کریں, میں جانتا ہوں ہمارے خاندان کے دماغی کے ساتھ کچھ ایسے ریلیشنز ہیں ہمارے جو خدا کو چھوڑ کسی اور طرف جاتے ہیں. اگر وہ نہ جائیں تو راتوں کو نیند ان کا سونا نہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اٹھو جب بکرا حوال کر دو تو پھر آپ کو سکون ملے گا. تو لیکن میرا اور آپ کا خدا کیسا بابرکت بھاری خدا ہے جو ہر ایک کے لیے یہ اچھائی کے خیالات ان کے لیے ہوتے ہیں جو اس کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں, جو اس کے اپنے ہیں, جس کو اس نے اپنے بیٹے کے لہو سے خریدا ہوا ہے, مول لیا ہوا ہے, قیمت ادا کی ہے, قربانی دی ہے, کوڑے کھائے ہیں. جو کوئی اس کفارے پر ایمان لائے گا خدا اس کے لیے اچھائی کے سلامتی کے خیالات کو رکھتا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یسوع ہمارے لیے قربان ہوگا, پر لیکن خدا باپ کے دل میں انسان کے لیے کتنی محبت تھی یہ یسوع مسیح نے بتایا. وہ ادروائز ہمیں کوئی پتا نہیں تھا کہ ہمارے لیے خدا اچھائی کے خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, کیونکہ انسان تو گناہ کر کے باغی ہو چکا ہوا تھا. لیکن اسی انسان کو جو باغی ہو چکا ہوا تھا اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا, اس نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا. لکھا کہ حصہ بہ حصہ طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کیا, لیکن اخیر زمانہ میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اپنے جو خدا کے جو دل میں خیالات تھے اسے ظاہر کر دیا کہ میں انسان کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہوں. گویا کہ وہ نافرمان تھا, وہ نافرمان ہو چکا تھا, لیکن اس خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. 2023 کے اندر اگر نیورولوجی کا مطالعہ کریں, علم شمالیات کا مطالعہ کریں تو 23 کا عدد تبدیلی, ترقی, جدت اور تفسیس کا سال ہے. اگر 2023 اگر میں ایک طرح کا سرما دے رہا تھا مجھے پہ بتا رہا تھا 2 جمع 2 جمع 3 7 اور یہ 2023 کاملیت کا عدد ہے. اس کے بعد موقع نہیں ہونا کہ ہم کامل ہوں. اس نے وقت دیا ہے, اس نے ہمارے لیے اچھائی کے خیال لا کر رکھے ہیں اور سلامتی کے خیال رکھتے ہیں. جو کوئی اس کو قبول کرے گا, جو کوئی زندہ امید کے پلوں کے نیچے آ جائے گا وہ سلامتی کو حاصل کرے گا. اور خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. نیک انجام کی امید کو کس کو بخشے گا؟ نشہ کرنے والوں کو. کیا اس کلام کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے جانے والوں کو, حرام کاروں کو, یا جو اس کلام کو سن کے پیٹ پیچھے سن لیا خیر پادری صاحب نے سنایا نا, خدا نے سارے کو نہیں پوچھنا. بھائی لکھا ہے کہ ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس نے حساب دیا جائے گا. پھر اس کے غضب الہی سے کون بچائے گا؟ اس نے امید دی ہے نا, ہمارا کام ہے امید پہ پورا اترنا, اس کے تیری پہ پورا اترنا, اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کے دیکھنا. میرا معاملہ 2023 کے اندر مچھلیاں تو تیرنے کے لیے بنائی گئی ہیں, پرندے ہوا میں اڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں, حنوط اس لیے بنایا گیا کہ روحوں کو جیتے اور آسمان کو بادشاہی میں لے کر جائے. ہمارا امید کیا 2022 کے اندر جو ہم نہیں کر سکے کیا ہم اس کو پھر سے کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا ماٹو کیا, ہمارا ایم کیا ہوگا 2023 کے اندر؟ ٹھیک ہے اس نے دیا, کام بھی کرنے چاہیے, انجوائمنٹ بھی کرنے چاہیے, لیکن کیا ہم اس ماٹو پہ ہیں جس ماٹو کے لیے اس نے زمین پر بھیجا؟ میرا ایک اور ماٹو ہے کہ 1000 آر 2023 کے اندر پوری کرنی ہے.
8,400 घंटे होते हैं साल के अंदर। क्या 8,400 घंटों में से क्या हम 1,000 घंटा भी अपने खुदा के लिए निकाल सकते हैं? सोचने की बात यह है, क्या अगर वो आ जाए तो हम कहेंगे कि यीशु हमने तो कुरान भी सुनाए थे खड़े होकर, प्रेजाइडिंग भी की थी, वर्शिप भी की है, सब कुछ किया है, उसने कभी किधर किया है आपने? जब तक हमारा रिलेशन उस जिंदा उम्मीद के साथ नहीं है। जिंदा उम्मीद यीशु मसीह है जो किसी और कौम को नहीं दी गई, ना वो जानती हैं। ये शरफ, ये ऑनर, ये एजाज उनको हासिल है जो उसकी हजूरी में झुकते हैं। वो उस वक्त अपनी गहराई की बातें बताता है जो कि उसकी प्रेजेंस में आएगा, जो कोई इन टकलों को उसकी हजूरी में झुकाएगा। ना त्योहारी मसीह आसमान की बादशाही में जाएगा, ना त्योहारी मसीह, ना मूरी मसीह। अगर हमारी जिंदगी इस बाइबल के साथ मैच होती है तो फिर हम 100% आसमान की बादशाही के वारिस हैं, अदरवाइज नहीं है। जितनी मर्जी हम दुआएं कर लें, जितनी मर्जी हम रोजे रख लें, अगर हमारी जिंदगी इस बाइबल के साथ मैच है, अगर इसके साथ हमारी जिंदगी अगर मैच करती है ना, तो फिर हम एक हकीकी मसीही और हकीकी ईमानदार हैं। अदरवाइज बाकी तो सारे ही सब कहते हैं मसीही हैं, तो सारी मसीह भी आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। वो जाएगा जिसकी जिंदगी इसके साथ मैच करती है। सुबह के टाइम अटेंडेंस लगती है ना, अगर हम ऑथेंटिटी वहां पर मैच ना करे तो वही अटेंडेंस एक्सेप्ट नहीं होगी। तो भाई जिसकी जिंदगी इस कलाम के साथ मैच होगी, फिर वही आसमान की बादशाही में खुदा के साथ मैच होगी। सोचने की बात है, क्या हम अपने इंजाम की तरफ जो उसने बख्शा है कि मैं अपने इंजाम की उम्मीद बख्शूंगा, उम्मीद क्या वो बख्शेगा, इंजाम कौन सा होगा हमारा? जब हमारी जिंदगी इस कलाम के साथ मैच होगी, एक जिंदा उम्मीद। हमें पता है हमें शुक्रगुजारी करना कितनी बाबरकत है, हाथ उठा के दुआ करना कितनी शुक्रगुजारी की बाबरकत बात है, उसकी हजूरी में आंसू बहाना कितनी बाबरकत है हमारे लिए। कुछ लोग दिखावे के लिए होते हैं, मैंने इस जगह महसूस की है, दुआ के लिए, ये मेरा मसला है, दिखावे के लिए। भाई अगर मजबा है तो इस मजबे पे भी कुर्बानियां कहाँ हैं, दुआ करने वाले कहाँ पे हैं, इस मजबा पर ईमानदार के आंसू कहाँ पे हैं? सिर्फ टेम्परेरी या दिखावे का मजबा बन जाता है। जी मैं इतनी दुआ करता हूं, क्या हम उस उम्मीद पे जो क्राइटेरिया है 2023 के अंदर, क्या हम उस पर पूरा उतरेंगे? अगर नहीं तो हमारा प्रेम हासिल करना माफी के साथ, उसकी हजूरी में झुकना किसी काम का नहीं। अगर चाहते हैं हम बाबरकत हों, हमारी नस्लें बाबरकत हों, तो यकीन जाने ये बाइबल हमारी जिंदगी में से नजर आनी चाहिए। अगर ये नजर नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है, फिर हमसे दूसरी गैर कौम के लोग अच्छे हैं। एटलीस्ट वो अपने उस बुक को, उस किताब को, उनके अंदर नजर तक रिलीज आती है, वो कुछ ना कुछ करते तो जरूर है। अगर मैं कहता अगर उनको सच्चाई का पता चल जाए, वो तो वक्त डाल दे पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये मसीही कौम है जो खैर है, कितने कितने सुनते गए। ये पुरानी बातों को छोड़कर 2023 में तब्दीली का साल है, तरक्की का साल है, और ये जिद्दत का साल है। ये तब है जब हम इस उम्मीद को कबूल करेंगे। यीशु मसीह इस कुरान को सबको बरकत दे। आमीन।